سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا، سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا، سلامت رہے۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علامہ گوہر ربانی صاحب قبلہ، تحریک فیضان عمر فاروق، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرت راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، علم نصیب ہے چارہ ساز عبد الرب، کرم ہو ہم پہ بھی بندہ نواز عبد الرب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ ممجدا ارسلہ مبشرا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ بآواز بلند درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمتیں اور ان کے چہیتے نواسے سیدنا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کا فیضان آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، آمین کہہ لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطا وار پر بھی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات یہاں آ کر دل باغ باغ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تحریک عمر فاروق اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔
یہ بے مثال عظیم کارنامہ ان نوجوانوں نے انجام دیا، جس کے ساتھ ایک طرف عمر فاروق بھی لگا ہوا ہے اور ایک طرف سنی اجتماع بھی ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ابھی مولانا ان کی پہچان بتا رہے تھے کہ سر پہ ستو ہے، پیٹھ میں لحاف رضیہ ہے. مجھ سے ایک پہچان بھی سن لیجیے آپ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. میرے نزدیک جو سب سے اچھی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا، آل نبی کا ذکر ان کے سامنے کر دیجیے. اگر چہرہ مسرت سے، خوشی سے کھل جائے تو سمجھ لو اپنا ہے، اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لو وہ ہے. سبحان اللہ. ہم نام بھی نہیں لیتے، نام لے لو تو پورا مزہ جو ہے منہ کا بگڑ جائے. ارے ہم تو غوث کا نام لینے والے ہیں، ہم خواجہ کا نام لینے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کا نام لینے والے ہیں. ان کا نام لے کے اپنے زبان کا، اپنے منہ کا ذائقہ کیوں بگاڑیں؟ تو دوستو اور بزرگوں، آج بڑی خوشی کا مقام ہے. آپ کی یہ کثیر تعداد، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ آپ کی شکل میں نورانی فرشتے یہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب رحمتوں کا نزول کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جہاں صالحین کے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں صالحین کے سردار کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہو، گوہر ربانی کا یہ عقیدہ کہہ رہا ہے، وہاں فرشتے کیا، جبریل بھی حاضر ہوتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کامیاب فرمائے. مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ میں امام علی مقام کی سیرت طیبہ اور ان کے احوال پر کچھ روشنی ڈالوں. اور بڑے چالاک لوگ ہیں یہ لوگ، جانتے ہیں کہ وہ حسین کا ذکر ہے اور یہ آل حسین ہے. تو حسین کا ذکر آل حسین کی زبانی ہو. دوستوں اور بزرگوں، اپنے بزرگوں کے دستور پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرض کرنے سے قبل 2-3 اشعار نعت پاک کے اگر آپ حضرات بھی ساتھ میں پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے جھوم کر ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی، ارے لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خار کی بات ہی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب سرکار کا لطف ہوتا ہے، جب سرکار کا کرم ہوتا ہے، ذرہ ستارہ ہو جاتا ہے، قطرہ دریا ہو جاتا ہے، ادنا اعلیٰ ہو جاتا ہے. عمر آتے ہیں فاروق اعظم بنا دیے جاتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بنا دیے جاتے ہیں. لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار
کار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خار کی اور یوں تو لاکھوں پیغمبر جہاں میں ہوئے، گھوم کر کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا حسین۔ یوں تو لاکھوں پیغمبر جہاں میں ہوئے، یوں تو لاکھوں پیغمبر جہاں میں ہوئے، اپنے سرکار کی ہر بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے۔ اب دیکھتا ہوں اس شعر پہ کون خاموش رہتا ہے، پڑھ دوں؟ ارے ہے کلی فاطمہ گل حسین و حسن، 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 ان کے گلزار کی ہر بات ہی اور ہے، ان کے گلزار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی۔ ارے نبی تو بہت عرفاؤ والا، نبی سے جس کو نسبت ہو جائے جھوم کر کہو اور مچل کر کہہ دو کہ نبی سے جس کو نسبت ہو جائے، ارے جھکنے لگتا ہے دل خود بخود دیکھ کر، جھکنے لگتا ہے دل خود بخود دیکھ کر، ان کے دربار کی بات ہی اور ہے، ان کے دربار کی بات ہی اور ہے، ان کے دربار کی بات ہی اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں سر مت جھکاؤ، ہم سر کہاں جھکاتے ہیں؟ سر جھکایا جاتا ہے خدا کے سامنے اور دل جھکایا جاتا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سرکار کا در سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ سجدے کو سر نہیں کہہ رہے، ارے جھوم کر کہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ سجدے کو سر ہے بے قرار، بلکہ کیا؟ سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے، سر کو روکیے، دل کو مت روکیے، سر کو روکیے، دل کو مت روکیے، روکیے سر کو روکیے۔ ہاں یہی امتحان ہے، سر مت جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ مصطفیٰ کا در سر جھکانے کے لیے نہیں ہے، دل جھکانے کے لیے ہے، دل جھکانے کے لیے۔ ہمیں نعرے کا جواب ایسا دو گے؟ ہمیں نعرہ لگایا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے، ڈرتے ہو کہنے میں؟ ہمیں کسی منتری کا نعرہ نہیں ہے یہ، کسی دل کا نعرہ نہیں ہے یہ۔ اے آر ایس ایس ہم تم سے کیوں ڈرے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اے بی جے پی ہم تم سے کیوں ڈرے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اے دنیا کے سنگٹھنوں ہم تم سے کیوں ڈرے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ سنی جب نعرہ لگاتا ہے خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ لگاؤ اسی بات پہ نعرہ، دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ نعرہ لگاؤ تو پتہ چل جائے۔ ہمیں اس نعرے کا تعارف عمر فاروق سے ہے، نعرے کا تعلق عمر فاروق سے ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، 39 ہو گئے تھے، 39 مسلمان ہو گئے تھے۔ عمر نے تلوار نکال دی تھی، 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ حالت کفر میں 40ویں کا انکار۔ ارے جھوم کر کہو۔ تلوار نکال لی تھی، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ قدرت مسکرا رہی تھی، عمر تو خود ہی 40واں ہے۔ تلوار لے کے نکلے، خانہ کعبہ کا در پکڑ کر قسم کھائی، آج معاذ اللہ محمد کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہاں عمر قسم کھا رہے ہیں، وہاں مصطفیٰ کے نورانی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، گورے گورے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ مارے بیر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی اور کی دعا ہوتی رد ہو سکتی تھی، مصطفیٰ کی دعا، اور ایسی دعا مصطفیٰ کی لوگ کہتے ہیں جن کا نام محمد علی ہے کوئی اختیار والے نہیں۔ ہمیں تم خود اختیار والے نہیں، ہمارے تو نبی بھی اختیار والے، علی بھی اختیار والے، غوث بھی اختیار والے، خواجہ بھی اختیار والے۔ ہمیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ پھر رہے ہیں در در، پھر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پھر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں پھر رہے ہو، جواب ملے گا پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں۔ پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں۔ ہم نے پکڑ لیا ہے دامن، ہم نے در تھام لیا ہے، ہم در والے ہیں، یہ در بدر والے ہیں۔ پھر رہے ہیں، پھرو آؤ نماز قائم کرے۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ہمیں کھمبا لیے لیے ٹہل رہے ہو، زمین بھی تو ہونا چاہیے کھمبا گاڑنے کے لیے۔ اچھا بتاؤ نماز کس پہ فرض ہے؟ عاقل بالغ پر ہے نا؟ تو کیا سونیا گاندھی پہ نماز فرض ہے؟ اٹل بہاری پہ؟ عاقل نہیں ہے کیا؟ عقل مند نہیں ہے کیا؟ ہے بالغ بھی نہیں ہے بالغ بھی ہے، پھر نماز کیوں نہیں؟ ایمان والے نہیں۔ اور نماز ایمان والوں پہ فرض ہے کہ نہیں؟ جب ایمان کی زمین ہوگی جب نماز کا کھمبا گڑے گا، جب ایمان کی زمین ہوگی تب نماز کا کھمبا بیچارے لیے لیے ٹہل رہے ہیں، ملے تو گاڑو۔ کیسے ہو؟ توبہ کر لو، آ جاؤ، ہمارا در کھلا ہے،
آके तौबा कर लो, कसम खुदा की कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो उमर ने क्या दुआ की, क्या कसम खाई? तलवार निकाल ली, 40वां होने नहीं दूंगा। मशीयत मुस्कुरा रही थी, 40वां तो तुम हो। अगले बरहना तलवार लेकर नबी का सर जुदा करने की नियत से। तो किसी ने कहा चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहा चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर। अरे जरा बहन की लो खबर, फिदा है वो रसूल पर, वो कह रही है हर घड़ी। कहा है उमर, कहा जा रहे हो? कहा नबी का सर तन से जुदा करने। हालत कुफ्र है, नबी को मिटाने की साजिश। और आज नबी बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने नहीं है, तो नबी को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन नबी के दीन को मिटाओ। ये नबी के इश्क को मिटाओ। कौन? ये लोग। कोई नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फूके चलती रहती है, दिया जलता रहता है। अच्छा एक चीज सोची कभी तुमने? सब हजरत और एक आला हजरत, सब हजरत, वो ये कैसे? सब तो हजरत, ये आला हजरत। अच्छा हम अल्हम्दुलिल्लाह सैयद, कैसे पहचाना आपने? नाम में लगा है सैयद गौहर रब्बानी, है ना? अब कहीं गैर जगह जाएंगे हम, नाम में लिखा है सैयद गौहर रब्बानी, तो समझ लेंगे सैयद हैं। तो एक जुमला दे रहा हूं अनंतपुर के लोगों, जो नाम से सादात को पहचाने वो हजरत, और जो खुशबू से पहचाने वो आला हजरत। जो नाम से सैयद को पहचाने वो हजरत, जो खुशबू से पहचाने वो आला हजरत। वाकया भूल गए क्या? वाकया भूल गए? वक्त का ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान शाहाना शान के साथ सर पे इमामा है, झूम कर कहो। अब आप पहने हुए हैं, आजकल की तरह गाड़ियां तो थी नहीं, डोली जाती थी पालकी।
पालकी 4 लोग उठाकर कांधों पे ले जाते थे। चेहरे से नूर फूट रहा है, वक्त का इमाम है, अहमद रजा खान है, अभी तक आला हजरत नहीं है, अहमद रजा है। पालकी पर सवार, पालकी चली, झूम कर कहा चली। आवाज आई पालकी रोक दी जाए, पालकी रोक दी जाए। पालकी रोक दी गई। क्या बात है, क्या माजरा है? कभी तो ऐसा ना हुआ। आज पालकी के रोकने का हुक्म दिया जा रहा है। क्या गलती हो गई, क्या गुस्ताखी हो गई? पालकी रोक दी जाए। पालकी रोक दी गई। वक्त का इल्म फज्र का ताजदार पालकी से बाहर आया। बुए यारवीं आयत, महबूब की खुशबू आ रही है, महबूब की खुशबू आ रही है। तारीख ने देखा अपने वक्त का ताजदार हाथ जोड़े। आप में से सैयद कौन है? आले रसूल कौन है? फातिमा ज़हरा का फूल कौन है? नबी के गुलशन का महकता फूल कौन है? अली का कल्ब का चैन कौन है? औलादे हुसैन कौन है? एक दुबला पतला, कमजोर, चेहरे से कमजोरी के आसार नुमाया है, थका मांदा है, पसीना पसीना हो गया। क्या बात हो गई? कुछ नहीं, चुपचाप चेहरे पर हुज़्न व मलाल है, शर्मिंदगी के आसार नमूदार है। अर्ज करने लगा, कहने लगा, खिदमतगारों से नसब नहीं पूछा जाता, काम लिया जाता है। जवाब मिला, खिदमतगारों की बात है, आकाओं की बात नहीं है ये। कहा आप आले रसूल हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल हूं, दुनिया का मारा हुआ हूं, फिक्रे माश कुछ नहीं थी, माश का कुछ इंतजाम नहीं था, सोचा डोली उठाना चालू कर दूं। तारीख ने देखा, अल्लामा अरशद कादरी ने लिखा, जब वक्त का इल्म व फज़्ल का ताजदार है, शहजादा रसूल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ये नहीं पूछा कि तुमने नमाज पढ़ी है कि नहीं, ये नहीं पूछा कितने रोजे रखते हो, ये नहीं पूछा कितने हज किए हैं, ये नहीं पूछा कितने सदका व खैरात किया है, बल्कि पूछा क्या आले रसूल हैं आप? कहा हाँ। तारीख चेक कर गवाही देती है कि वक्त का ताजदार अपने मामे को सैयद के कदमों पर रखता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अहमद रजा की शान पर हर आदमी कुर्बान। अर्ज करता है आले रसूल की बारगाह में, अरे आले रसूल, आपने जितने कदम मुझको कांधे पर उठाकर चले हैं, मैं भी चाहता हूं आप पालकी में बैठ जाए, मैं आपको उतने ही कदम लेकर चलूं। क्या बात? अरे आले रसूल, कल कयामत में अगर खातूने जन्नत ने पूछ लिया मेरे बेटे का कांधा क्या इसीलिए था अहमद रजा ताकि तुम सवार हो जाओ, मैं क्या जवाब दूंगा? पालकी पे बैठ जाइए, अहमद रजा आपको लेकर चल रहा है, आपको लेकर चल रहा है। बारगाह मुस्तफा से इनाम मिला, अहमद रजा आज तूने मेरे हाल की इज्जत बढ़ाई, इज्जत अफजाई की, आज से तू सिर्फ अहमद रजा नहीं बल्कि सुन्नियों का ताजदार कहलाएगा। अहमद रजा नहीं, आला हजरत कहलाएगा, आला हजरत कहलाएगा।
دوستوں اور بزرگوں، فاسق مولن کی توہین واجب، لیکن سید اگر فاسق بھی ہو تب بھی واجب و تعظیم، اس کی تعظیم واجب۔ اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اس کے لباس کو مت دیکھو، اس کے امامے کو مت دیکھو، مصطفیٰ کے تعلق کو دیکھو، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھو۔ ہمیں جب عام آل رسول کا یہ معاملہ ہے تو حسین اعظم کا معاملہ کیا ہوگا؟ تحریک تو جملہ نوٹ کرو، جو سید کو نام سے پہچانے حضرت، اور جو خوشبو سے پہچانے، یہ تحریک عمر فاروق ہے نا؟ اور عمر فاروق قسم کھا چکے، پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اچھا کتنے لوگ پہنچے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ارے باپ رے، اچھا ہوا میں نہیں بھولا، ورنہ بعد میں کہتے کہ مولانا نے آدھی تقریر پتہ نہیں کہاں کر دی، واقعہ پورا بیان کیا ہی نہیں۔ میں ترجمہ کروں، تم بھی ترجمہ کرو۔ کہو گے یہ کون سی بات ہے؟ بتا دوں، میں قرآن کا ترجمہ کروں گا، جو تم جتنا تر ہے اس کو جمع کرنا۔ میں ترجمہ کروں گا، تم تر جمع کرنا، ہے نا؟ اور آپ کی اس کثرت کو دیکھ کے میں تو تر بتر ہو گیا، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ تر بتر کیا ہوئے، تتر بتر ہو گئے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، عمر فاروق ابھی 40واں نہیں بنے۔ جھوم کر کہو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قسم خدا کی اگر یہی حال رہا تو قیامت قبر میں جب فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہہ دینا یا رسول اللہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی، کہا اپنی بہن کی تو خبر لو، ایمان لی آئی؟ کہا اچھا ایمان لی آئی؟ کہا پہلے بہن ہی کا کام تمام کرتا ہوں، جلال ہے۔ اور یاد رکھو حالت کفر میں جب تک تھے، ایسے اتنے بڑے کعبے خانے مکہ مکرمہ کے آدمی تھے کہ پورا مکہ عمر کے نام سے ڈرتا تھا۔ تلوار لے کے بہن کے دروازے پر پہنچے، کان لگایا، کسی چیز کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے، دل کی دنیا بدل رہی ہے، مصطفیٰ کی دعا رنگ لا رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو۔ اندر ایک صحابی رسول قرآن پڑھا رہے تھے، عمر کی ہیبت سے ایک جگہ چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا تم ایمان لے آئی؟ کہا ہاں۔ عمر جلال والے ایک ہاتھ مارا بہن کو، بہن وہاں جا کے گر گئی۔ بہنوئی کو خون ایک کر دیا، بہنوئی کے خون نکل رہا ہے۔ بہن سے کہا کیا پڑھ رہی تھی تم، لاؤ مجھے دو۔ بہن بھی کسی اور کی نہیں، عمر فاروق کی تھی۔ کہا میں تمہاری بہن ہوں، ایسے نہیں دوں گی، ناپاک لوگوں کو نہیں دیا جاتا، پہلے غسل کرو، وضو کرو تب آؤ۔ عمر پاک ہو رہے ہیں، جسم بھی پاک ہو رہا ہے، دل بھی پاک ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت جو سنی عمر نے،
دل کی دنیا بدلنے لگی. جھوم کر کہو. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, آپ بے فکر رہیے. بہت دیر سے بیٹھے ہیں, 3 بج رہے تھے تب سے آپ لوگوں کا جلسہ چالو ہے, غالباً 2 بجے سے ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. عمر کے دل کی دنیا بدل رہی ہے, چہرے پر شرمندگی آ رہی ہے, جلال جا رہا ہے, قرآن اپنا معجزہ دکھا رہا ہے, نبی کی دعا اثر دکھا رہی ہے. ہمیں دنیا کے لوگوں کی باتیں ٹل سکتی ہے, نبی کی بات نہیں ٹل سکتی. ہمارے نبی تو اتنے اختیار والے, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. ایک اعرابی کھڑا ہوا, یا حبیبی یا رسول اللہ, مال ہلاک ہو رہے ہیں, مویشی مر رہے ہیں, قحط تالی پڑی ہوئی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, آقا دعا کر دیجیے. صحابی نے عقیدہ دے دیا کہ نبی دعا کر دیں گے, اللہ قبول کر لے گا, اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے, نبی کے واسطے سے مانگ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا دیا, اپنے نورانی ہاتھوں کو اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد دعا کی, مولا ان پر بارش نازل فرما. ہاتھ اٹھ رہا ہے, بخاری میں آتا ہے نبی کا ہاتھ دہا دہا گیا. عالم یہ تھا کہ بادل کا نام نہیں تھا, نبی کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, جہاں جہاں ہاتھ جا رہے ہیں وہاں وہاں بادل گھر کر آ رہے ہیں, بادل گھر کر آ رہے ہیں. گھر کر نہیں آئے, برسنا چالو ہو گئے, بارش چالو ہو گئی. یہ ہے میرے نبی کی دعا کا اثر. مسلسل 1 ہفتہ بارش ہوئی, دوسرا جمعہ آ گیا, سرکار خطبہ دے رہے ہیں, وہی اعرابی کھڑے ہو گئے, یا حبیبی یا رسول اللہ, مال ہلاک ہو رہے ہیں, مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش اتنی ہو رہی ہے کہ سب غرقاب ہونے والا ہے, سرکار دعا فرما دیجئے بارش ہم پر نہ ہو, ہمارے ارد گرد ہو. میرے مصطفیٰ کے نورانی نورانی ہاتھ اٹھے, اشارہ فرمایا, دعا کی, اے اللہ ہم پر مت برسا, ہمارے ارد گرد برسا. بادل چھٹنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی, آس پاس موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. یہ ہے میرے نبی کی دعا, یہ ہے میرے نبی کی دعا, یہ ہے میرے نبی کے کلام کا اثر کہ مصطفیٰ جو فرما دے خدا اس کو پورا کر دیا کرتا ہے. تو نبی کی دعا اثر دکھا رہی ہے. عمر تلوار کھینچے ہیں, نبی کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت امیر حمزہ نے تیور دیکھے, مصطفیٰ جان رحمت سے کہا اگر عمر آج نیک نیتی سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جتنے بڑے پہلوان ہو ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے, ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. نبی کا جو غلام ہوتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے, جو بھی ان کا ملنگ ہوتا ہے وہ جہاں میں دبنگ ہوتا ہے. عظمت مصطفیٰ پہ شک ہو جیسے وہ قلب میں اس کے زنگ ہوتا ہے. عمر آئے, مصطفیٰ باہر تشریف لائے. عمر کب آؤگے؟ تلوار چھوٹ گئی, قدموں پہ گر گئے. سرکار کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کر دے, غلام حاضر ہے. سرکار نے کہا عمر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عمر نے کلمہ پڑھا, صحابہ نے کہا نعرے تکبیر. تو اس نعرے کا تعلق تحریک عمر فاروق سے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا, ہم بھی کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا.
لیکن لوہے کی تلوار سے نہیں، اخلاق کی تلوار سے، کردار کی تلوار سے ہے۔ دوستو دیکھو کفر کی حالت میں تلوار کس کے پاس تھی؟ عمر کے پاس۔ نبی کے پاس تلوار نہیں تھی لوہے کی، اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی۔ ایسی تلوار چلی، عمر کا کفر کٹا، قدموں پہ گر گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ ہے میرے نبی کا کمال۔ تحریک عمر فاروق سے ہم کو درس ملتا ہے۔ اور عمر نے کیا کہا تھا؟ جب تک حالت کفر میں تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اب خود جب 40واں ہو گئے تو سنیوں نے کہا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے۔ جب سے عمر داخل ہوئے 40واں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ لوگ 40ویں سے بہت چڑتے ہیں، بہت مارا ہے انہوں نے۔ عمر فاروق نے بہت پٹائی کی ہے تو 40ویں سے گھبراتے، اور سنی لوگ تو 40واں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، عاشق امام علی مقام بنائے، عاشق اولیاء اللہ بنائے۔ یہ ہے تحریک عمر فاروق۔ آؤ منظر دیکھو، وقت کا تاجدار عمر ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حسین 5 سال کے ہیں، جھوم کر کہو، آ رہے ہیں، دیکھ کر کہنے لگے میرے باپ کے ممبر سے اتریے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم سے حسین کیا کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم اتر گئے، کہنے لگے شہزادے یہ ممبر کیا؟ اپنا امامہ اتار دیا، تاج اتار دیا، کہنے لگے حسین یہ ممبر کیا؟ قسم خدا کی میرے سر پر جو بال ہے یہ بھی آپ کی نانا کی دین ہے، آپ کے نانا کی دین ہے۔ یہ ہے وہ تحریک عمر فاروق۔ حسین سے محبت کرو، آل حسین سے محبت کرو۔ کیا واقعہ فراموش کر دو گے کہ جب حضرت عمر کے شہزادے اور حسین اعظم میں جھڑپ ہوئی، امام حسین نے کہا کوئی بات پہ تم کیا، تم غلام، تمہارے والد میرے گھر کے غلام۔ بیٹے کو بہت برا لگا، لگنا بھی چاہیے کیونکہ بچپنا ہے، برا لگا۔ کہا تم میرے والد کو ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا والد سے کہہ دوں گا۔ کہا حسین ہوں، کہنا ہو کہہ دو۔ اب یہ بڑے تاؤ میں گئے حضرت عمر فاروق کے پاس، سوچ رہے تھے کہ ابا جان ڈانٹیں گے حسین کو۔ کہا حسین کہہ رہے ہیں تم کیا، تمہارے والد میرے گھر کے غلام؟ کہا اچھا حسین نے ایسا کہا؟ کہا ہاں ابا جان۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ ان کو۔ اب بڑے خوش ہیں، اب حسین کو ڈانٹ پڑے گی، لیکن عمر جانتے تھے نبی نے پالا ہے ان کو، نبی نے پرورش کی ہے ان کی۔ ارے جس کاندھے پر، اچھا ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کم کہتے ہیں نا۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ کم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ تنہا آدمی پر سلام کیا جائے گا تو کہا جائے گا السلام علیکہ، اور کم، کما یہ تثنیہ کا، کم یہ جمع کا صیغہ، یعنی کم سے کم 3 لوگوں پر سلام۔ تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم،
اور نبی کو جب سلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایک دوسرے کو سلام کریں السلام علیکم، اور نبی کو جب سلام کریں تو السلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ تو اصل بات جب آدمی کو سلام کیا جاتا ہے تو تنہا اس کو نہیں کیا جاتا ہے، دو جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے، دونوں تینوں کو ملا کے کہا جاتا ہے السلام علیکم۔ اور نبی کے کاندھوں پر فرشتے نہیں، نیکی کا بھی نہیں بدی کا نہیں۔ ارے بدی اس سے ہو جو معصوم نہ ہو، ہمارے نبی تو معصوم ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو گناہ لکھنے والے فرشتے کی ضرورت کیا؟ اچھا تو پھر نیکی لکھنے والا کیوں نہیں؟ ہمیں نیکی اس کی لکھی آتی ہے جس کی نیکیوں کا کوئی حساب ہو۔ حساب کرتے ہیں یہ نیکی لکھتے ہیں، نیکی اس کی لکھی جائے گی جس کی نیکیوں کا حساب ہو۔ نبی سانس لے عبادت، نبی چلے عبادت، نبی اٹھے عبادت، نبی کھائے عبادت، نبی پیے عبادت، نبی ہجرت کرے عبادت، نبی معراج میں جائے عبادت، نبی سفر کرے عبادت، نبی رشتہ کرے عبادت، نبی تجارت کرے عبادت، نبی سوئے عبادت، نبی کا ہر فعل ہر سانس لینا عبادت۔ میرے نبی کی عبادتوں کا کوئی شمار نہیں، اس لیے نیکی کے لکھنے والے فرشتے کا کوئی کام نہیں۔ تو ایک دوسرے کو سلام کریں السلام علیکم، نبی کو یا نبی سلام علیکہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے کاندھے پر فرشتے نہیں۔ غور کرو، جس کاندھوں پر بیٹھنے کی فرشتوں کی جرات نہ ہو سکی، جن کاندھوں پر بیٹھنے کی فرشتوں کی جرات نہ ہو سکی، اے حسین آپ کے نانا آپ کو مارا بگاڑ رہے ہیں۔ سب کے نام بگڑتے ہیں نا، تو جو بگڑتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں، اور جو صحیح نام ہے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ہر چیز بگڑ جاتی ہے، ہر چیز، جھنڈا ونڈا، مائک وائک، ٹیوب لائٹ ویوب لائٹ، چشمہ وشمہ، گھڑی بڑی، ٹوپی ووپی، فرش ورش، آسمان واسمان، زمین ومین، بگاڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو علی کے نام کو بگاڑو۔ بگاڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو علی کے نام کو بگاڑو، کیا ہوگا؟ علی ولی، علی ولی، ارے سوچو جس کے نام کو بگاڑا جائے ولایت اس کے قدم چومے تو جب سنورتا ہوگا۔ پاک سراوے مرتبہ جون سنتا اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کے جتنے نام ہیں اگر ان کو بگاڑا جائے بگڑ جائے، اور علی کا نام بگاڑو ولایت قدم چومے تو جب بگڑنے کا یہ عالم ہے، تو جب وہ سنورتا ہوگا تو مولا کائنات بنتا ہے۔ جب سنورتا ہے تو من کن تو مولا ہو بہذا علی، جو مولا کی تفسیر۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت خوش ہوئے حضرت عمر کے صاحبزادے، کہا ابھی بولا کیوں لاتا ہوں؟ آئے حسین، فاروق اعظم نے کہا شہزادے آپ نے کہا ہوں تو لکھنے میں کیا بات؟ لکھ دیا۔ کہا دستخط فرما دیجئے، دستخط کر دیے،
اب بڑے خوش ہیں کہ اب ابا جان ڈانٹیں گے. بلایا ادھر آؤ. کیا کہا؟ اس پرچے کو بہت اچھے سے رکھنا. اس بچے کو بہت اچھے سے رکھنا. جب عمر دنیا سے چلا جائے قبر میں اس پرچے کو رکھ دینا. مجھے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، حسین کی تحریر پہ بھروسہ ہے. یہ ہے تحریک عمر فاروق. دوستوں اور بزرگوں، سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا شہید مرا. جھوم کر کہو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، کہ جو شخص آل رسول کی محبت میں مرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو آل بیت کی محبت میں مرا مومن مرا. اور آقا فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا، کہ جو اہل بیت کی عداوت میں مرا، ان کی دشمنی کو دل میں لے کر دنیا سے گیا، نمازیں کام نہ آئیں گی، روزہ کام نہ آئے گا، نیکیاں کام نہ آئیں گی، حج کام نہ آئے گا، زکات کام نہ آئے گی، عبادتیں کام نہ آئیں گی. آقا فرماتے ہیں ماتا کافرہ، وہ کافر مرا. تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. مومن مرنا چاہتے ہو علی کا دامن تھام لو، حسین کے قدموں کو چوم لو، غوث پاک کو سردار بنا لو، خواجہ کا دامن تھام لو. قسم خدا کی یہ ایسے سرکار ہے جس نے ان کا دامن تھاما اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا. حسین اعظم کے لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. اسی کا ترجمہ اردو شاعر کرتے ہیں کہ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہے حسین، حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ ہے حسین. کٹایا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین. اے خواجہ، آپ حسین اعظم کو بادشاہ کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سلطنت ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس جنگی آلات ہوتے ہیں، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا اقتدار ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی فرما روائی چلتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس فوج ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس جنگی بیڑے ہوتے ہیں، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی حکومت چلتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تخت و تاج کا مالک ہوتا ہے، لشکر و سپاہ اس کے اقتدار میں رہتے ہیں. اے خواجہ، حسین کے پاس تاج نہیں، حسین کے پاس تخت نہیں، حسین کے پاس حکومت نہیں، حسین کے پاس رعایا نہیں، حسین کا اقتدار بظاہر نہیں، حسین کی حکومت بظاہر نہیں. اے خواجہ، بادشاہ تو یزید تھا،
یزید بادشاہ تھا، تخت اس کے پاس ہے، تاج اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، فرمانروائی اس کے پاس ہے، جنگی آلات اس کے پاس ہے۔ جواب ملا رے نادان، یزید بھی تو سمجھتا تھا کہ اصل بادشاہ حسین ہے، تبھی تو کہہ رہا تھا حسین ہاتھ دے دو، جان رہا تھا میں نام کا بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ حسین ہے، حسین ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا حسین ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو۔ فاطمہ کے لال نے کہا سر دے دوں گا، ہاتھ کیونکہ حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا سکہ چلے۔ جھوم کر کہو اور مچل کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک سے ایک شاسک ہے، ایک سے ایک بادشاہ ہے، ایک سے ایک حکمران ہے، سب نے سکہ چلایا ہے نا۔ وکٹوریا آئی، اس نے اپنا سکہ چلایا، جب تک زندگی اس کی رہی سکہ چلتا رہا، زندگی ختم سکہ ختم۔ اکبر آیا، اپنا سکہ چلایا، جب تک زندہ رہا سکہ چلتا رہا، زندگی ختم، مر گیا سکہ بند۔ ہمایوں آیا، بابر آیا، دوسرے شاسک آئے، دوسرے رولر آئے، دوسرے امپرر آئے، دوسرے بادشاہ آئے، دوسرے سلطنت کرنے والے آئے، سب نے اپنا سکہ چلایا، جب تک زندہ رہے سکہ چلتا رہا، زندگی ختم ہو گئی سکہ۔ لیکن نئے حسین اعظم، اے فاطمہ کے لال، کیا بات ہے، آپ کا سکہ کل بھی چل رہا تھا، آپ کا سکہ آج بھی چل رہا ہے، آپ کا سکہ صبح قیامت تک چلے گا۔ اے غوث اعظم، آپ کا سکہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ جواب ملا، ارے نادان، جتنے بھی شاسک آئے انہوں نے سکہ کسی دھات پر چلایا، کسی نے سکہ چاندی پہ چلایا، کسی نے سکہ چمڑے پہ چلایا، کسی نے سکہ گلٹ پہ چلایا، کسی نے سکہ کاغذ پہ چلایا، کسی نے پیتل پہ چلایا، کسی نے تانبے پہ چلایا۔ تو جب تک زندہ رہے سکہ چلتا رہا، جہاں زندگی ختم سکہ ختم۔ لیکن حسین اعظم نے جو سکہ چلایا وہ دھات پر نہیں چلایا، مومنوں کے دلوں پر چلایا ہے۔ سکہ دل پر چلتا ہے، وہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ابھی تو خواجہ نے کہہ دیا شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے، اور ایک عقیدہ دے دیا خواجہ نے، بتا دوں ان کا دم نکل جائے گا۔ خواجہ نے کیا کہا؟ شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے، تھے نہیں، تھے نہیں، ہے، اور ہے وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ خواجہ نے عقیدہ دے دیا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ سے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ راہ خدا میں جو قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ زندہ ہے، زندہ۔ البتہ تم کو ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں، تم سمجھ نہیں پاتے ہو، یہ تو ایسے زندہ ہے اللہ کی جانب سے رزق بھی پاتے ہیں۔ حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کو قربان کیا تمہارے اور ہمارے لیے۔
بیرونی منظر، ایک طرف 22,000 کا لشکر جماعت پیاسے رہے حسین. کیا حسین مجبور تھے؟ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. نہر فرات حسین کے لبوں کو ترس گیا. اگر حسین لب لگا دیتے حسین کے عاشقوں کے لیے فرات کا پانی تبرک بن جاتا. لیکن فرات کی قسمت میں لبے حسین نہ تھے. حسین مجبور تھے. کام کہتا ہے مجبور. خیمے گھر گئے ہیں. لشکر یزیدی ایک طرف خیمہ زن ہے، ایک طرف حسینی خیمہ ہے. حسین اعظم نے خیمے کے پیچھے خندق کھدوا دی ہے. خندق ایک گڑھا ہے نا، اس میں گڈھا کھدوا کے آگ جلا دی گئی تاکہ جب جنگ چالو ہو جائے گی تو آگے دروازے میں تو علمبردار حسین عباس علمبردار رہیں گے، پیچھے سے کوئی اندر نہ گھسنے پائے، خاندان رسالت کی عورتوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے، اس لیے آگ جلا دی. کیا کیا؟ ایک یزیدی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں اپنے لیے تم نے آگ تیار کر لی. اللہ اکبر. فاطمہ کے لال کو جلال آ گیا. جس کے جنتی ہونے کی گواہی نبی دے، جس کو نبی جنتی جوانوں کا سردار بتائے، اس کو یزیدی جہنمی کہہ رہا ہے. فاطمہ کا لال کا دل بھر آیا. ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا. مولا اس نے تیرے نبی کے نواسے کو جہنمی کہا ہے. مولا قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اس کو آپ کے عذاب میں مبتلا کر دے. ابھی حسین کے ہاتھ نیچے بھی نہیں گئے تھے تو دیکھا کیا کہ وہی آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا دوڑا رہا تھا، اچانک ایسی ٹھوکر پڑی گھوڑے کو کہ وہ آدمی گھوڑے سے گرا. اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا. اب گھوڑا رک نہیں رہا ہے، پورے کربلا میں اس کو نچا رہا ہے، گھما رہا ہے. گھماتے 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 خیمہ حسین کے پیچھے لایا، آگ میں ڈال دیا، آگ میں چل کر مر گیا. یہ حسین جب تک دعا کر دے اللہ دعا رد نہ فرمائے. اگر حسین چاہتے تو خیمہ حسین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. انتہا صبر کا دینا تھا وگرنہ اصغر، ایڑیاں تم بھی رگڑتے تو نکلتا پانی. کی پرورش کا حق ادا کرنا تھا. نانا نے کاندھے پر بٹھایا ہے، نانا نے زبان پھسائی ہے، نانا نے سینے پہ سوار کیا ہے. شہزادوں کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں. ہرنی اپنے بچے کو لے کر حاضر ہو رہی ہے. مصطفیٰ فاطمہ سے فرمائے اے فاطمہ میرے شہزادے کو رونے مت دیا کرو. جب میرا شہزادہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ حسین نازوں کا پالا حسین، مصطفیٰ کا پرورش کردہ حسین، مصطفیٰ کے دل کا چین، علی کا نور العین، فاطمہ کے خاتون جنت کے دل کا چین. حسین مجبور تھا. ہرگز نہیں. آؤ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اجمیر آ جاؤ. آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ عنوان مجھ کو امام حسین ملا تھا. باقی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے. قاطع نجدیت تشریف لا چکے ہیں. حسین مجبور تھے. ہمیں جو مجبور کہے وہ خود سب سے بڑا مجبور. آپ کے خلاف تو اجمیر چلو. گھوم کر بولو اور بلند آواز سے بولو. آؤ اجمیر چلو. خواجہ آئے ہیں
राजा आए हैं, साथ में जानिसारों की एक छोटी सी जमात है, जहां से ये अल्लाह का वली गुजर रहा है। नूरानी चेहरे को देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं। तीर नहीं चला रहा, तलवार नहीं चला रहा, असलहा नहीं उठा रहा, इस्लाम फैला रहा है, तबलीग कर रहा है। इनको तबलीग करने की सूझी है। किसको तबलीग? जो मुसलमान है उसको तबलीग। हमें ख्वाजा की तबलीग, गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाए, एक इनकी तबलीग मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाए। अंदाजे तबलीग सीखना है तो गरीब नवाज से सीखो। हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा आले हुसैन ख्वाजा, गुलशन जहरा के फूल ख्वाजा। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हमारे ख्वाजा का है, हमारे ख्वाजा का है। हमें कोई मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वक्त का प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, पहले आता है ख्वाजा के पास और कहता है ख्वाजा असल में तो राजा तुम हो, ऐ ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा तुम हो, ऐ ख्वाजा नजरे करम फरमा दो ताकि मैं भी हुकूमत करने लगूं। अभी तो किसी अंग्रेज ने लिखा था कि हिंदुस्तान पर एक कब्र है, अजमेर में एक मजार है जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत कर रही है। ख्वाजा आए, रुक कर बोलो। रणवीर राज चौहान के पेट में दर्द चालू हो गया, मरोड़ होने लगी। अरे अगर तलवार लेकर आते तो हम तलवार से मुकाबला करते, ये तीर लेकर आते हम तीर से मुकाबला करते, ये हथियार लेकर आते हम हथियार से मुकाबला करें, ये जंगी आलात लेकर आते हम जंगी आलात से मुकाबला करते। लेकिन आने वाला आ रहा है तो तस्बीह लेकर आ रहा है, मुसल्ला लेकर आ रहा है, वजू के लिए लोटा लेकर आ रहा है, जानमाज लेकर आ रहा है। ये लड़ नहीं रहा है, ये लोगों को काट नहीं रहा है, निगाहों से पिला रहा है, मुसलमान बना रहा है। हम किसी और को अपना पेशवा नहीं मानते। बाबर आया, गैरुद्दीन बाबर आया, जमीन के लिए आया। हुमायूं आया, जमीन के लिए आया, हथियार लेकर आया, जंगी आलात लेकर आया। लेकिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन आया, जमीन के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए आया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा मामला तो बड़ा गंभीर है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। मंत्रियों संतरियों को बैठाया, मीटिंग करी, कैसे रोका जाए। बड़ा चालाक आदमी था, कहने लगा मैं सोच रहा हूं कि इनके दादा हुसैन पे करबला में पानी बंद कर दिया गया था, या पोते पे पानी बंद कर दो, वहां दादा नहीं मंगा पाएगा, पोता नहीं मंगा पाएगा, चला जाए। कहा बात तो बहुत सही है। पानी हो गया बंद, क्या बंद। ख्वाजा बेदार हुए, मुरीद को बुलाया, कहा जाओ वजू के लिए पानी लेकर आओ। कटोरा दिया, जाओ वजू के लिए पानी लेकर आओ। मुरीद ने कहा हुजूर बंद है, पानी बंद है। ख्वाजा ने कहा बंद को खोलना हमको आता है। अब कौनो बंद हो, इब्लीस बंद हो, शैतान बंद हो, और चाहे
देवबंद। बड़े समझदार हो यार तुम तो। जो बोलता हूँ वो तो समझ लेते हो, जो नहीं बोलता हूँ वो भी समझ लेते हो। अच्छा, एक तरबा रखा मुर्गी का, उसमें मुर्गी बंद करोगे तो क्या निकलेगी? मुर्गी निकलेगी। कुत्ता बंद करोगे कुत्ता निकलेगा। जो बंद किया जाएगा वही तो निकलेगा। अब वहां क्या बंद किया जा रहा है और जो निकल रहे हैं वो तो बच के रहे ना। दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखियो, याद महबूब कलेजे से लगाए रखियो। आ जाने का बंद जाओ जहाँ तक जैसे बने जाना। जब आगे जाते न बने ना तो मेरे कटोरे को वहीं से बढ़ा के कह देना, चलो ना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद है पहुंच गया। आज हम और आप होते तो पहले कटोरे को देखते, सागर को देखते। इतना बड़ा सागर, इतना छोटा सा कटोरा कैसे आएगा? लेकिन ख्वाजा का मंगता था, ख्वाजा का मुरीद था। हमें पीर का जवाब नहीं, मुरीद का जवाब नहीं। बोल दिया कि मेरे पीर ने कहा तो होकर रहेगा। देखा पैरा लगाए तो वहीं जाके तो कटोरे को किया, कहा चला ना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। चला ना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तारीख में आता है कि पूरे अना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ गया, ख्वाजा के कटोरे में आ गया। थोड़ा सा पानी आ जाता जितना वसूल चाहिए। लेकिन अना सागर ने भी सोचा कि ख्वाजा ने कहा है अना सागर चल, पता नहीं किसको बुलाया, सबने कहा हम चले। हमें ख्वाजा का हुक्म है, कौन छोड़ सकता है? सब आ गए। अब आ गया जब पानी तो ख्वाजा ने बुला लिया पानी को और सुन्नियों को एक अकीदा दे दिया। घूम कर बोलो और मचल कर बोलो। सुन्नियों को एक अकीदा दे दिया। हम लोगों की तमन्ना है कि ऐ मौला, जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, जब सूरज सवा नेज़े पे हो, कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना कान तक, किसी का पसीने में डूबा हुआ, पसीने में डूबा हुआ, जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े पे, दिमाग खोल रहे होंगे। हम लोगों की तमन्ना है ऐ काश ऐसे मौके पे मुस्तफा की नूरानी चादर का साया मिल जाए। जिस जिसकी तमन्ना है हाथ उठा ले जरा, है ना सबकी तमन्ना? सब ये तमन्ना कर रहे हैं ऐसी गर्मी की आलम में खास मुस्तफा जाने रहमत की नूरानी चादर का साया मिल जाए। खड़ा हो गए। हम तुम्हारे नबी की चादर कितनी लंबी है कि सब आ जाएंगे। अनंतपुर वाले मांगे, बांदा वाले चाहे, कानपुर वाले चाहे, इलाहाबाद वाले चाहे, नागपुर वाले चाहे, उड़ीसा वाले चाहे, छत्तीसगढ़ वाले मांगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, बर्मा, रूस, चीन, जापान, सारे मुसलमान ये तमन्ना करें तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी है। कह देना नादान, नबी की चादर को बाद में नापना, पहले ख्वाजा के कटोरे को नाप लो। तब नबी का गुलाम अपने कटोरे में पूरे सागर को बुला सकता है। तो जो नबियों का इमाम हो, अगर वो चाहे तो सारी गुनाहगार उम्मत को अपनी नूरानी चादर में समेट सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं?
آپ کے دادا حسین نے جب پانی بند ہو گیا تھا تو تیمم کیا تھا. کیا دادا کی سنت کو چھوڑ دیا آپ نے؟ جواب ملا دادا کی اہمیت کو بتا رہا ہوں. میں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. تب میرا یہ پاور ہے اور میں پیدل کو حکم کر دوں تو کٹورے میں آ جاتا ہے. اگر میرے دادا حسین چاہتے تو دریا فرات خیمہ حسین میں آ جاتا. ہے بات صحیح ہے؟ اچھا ایک چیز اور آخری چیز کہہ کر رخصت ہو جاؤں. محرم ایک ایسا تیوہار ہے اپنے بھی مناتے ہیں غیر قوم والے بھی مناتے ہیں. حسین اعظم کا دم سب لوگ بھرتے ہیں. کیا بات ہے بھائی؟ یہ ہے پانی کا اثر. امریکہ کے لوگ بہت بے وفا ہوتے ہیں. کیوں؟ پانی کا اثر. کوفہ کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. کیوں؟ پانی کا اثر. اور یہاں حسین کے عاشق ہو رہے ہیں. پانی کا اثر. پانی کا اثر. اور جب پرتھوی راج نے دیکھا کہ ہم تو ان پر پانی بند کر رہے تھے, الٹا ہم پانی میں بند ہو گئے. ہم پر پانی بند. کیا کیا جائے؟ ایک منتری نے کہا چلیے مہاراج لشکر لے کر چلے, کٹورے کو چھین لائیں. کہا بے وقوف آدمی ہو تم, کٹورے کو چھو لیں گے تو کٹورے ہی والا پانی ملے گا, نہ ساگر والا نہ ملے گا. وہ تو نہیں ملے گا. 5 تاریخوں میں آتا ہے کہ پورے اجمیر کا پانی خواجہ کے کٹورے میں آ گیا. اب رعایا تیراہی کر رہی ہے, مچل رہی ہے. مہاراج انتظام کرو. پرتھوی راج بڑا چالاک تھا, کہا خواجہ کے پاس چلو. خواجہ بڑے دیالو ہیں, خواجہ بڑے کرپالو ہیں, خواجہ بہت دین والے ہیں, کیونکہ یہ رسول کے گھرانے والے ہیں. خواجہ کے پاس آئے مہاراج. اصل مہاراج تو تم ہو. خواجہ پانی دے دو. پانی نہیں ملے گا. پانی دے دیجیے. پانی نہیں. پرتھوی راج نے کہا خواجہ آپ کو دادا حسین کا واسطہ, آپ کو علی اصغر کی پیاس کا واسطہ, آپ کو علی اکبر کی شہادت کا واسطہ, آپ کو دادا حسین کا واسطہ. دادا کا نام سنا. خواجہ نے کہا جاؤ پانی لے جاؤ. لنگر حسین خواجہ نے جاری کر دیا. سبیل حسین جاری ہو گئی. اب جو پانی پی رہا ہے اپنوں نے پیا عشق حسین اس کے دل میں, پرائیوں نے پیا اس کے عشق حسین اس کے دل میں. جس نے پانی پیا حسین آدم کا دیوانہ ہو گیا. یہ ہے حسین کے نام پر دیے ہوئے جارے پڑے ہوئے پانی کا اثر. ابھی تو ہم حسین کے نام پہ کہیں کھچڑا بناتے ہے نا, کہیں سبیلے لگاتے ہیں, کہیں بریانی بناتے ہیں. ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. حرام. ہمیں بتاؤ چاول حرام ہے, دال حرام ہے, مسور کی دال حرام ہے, ارد کی دال حرام ہے, گوشت حرام ہے, پانی حرام ہے. کیا حرام ہے جو کھچڑا رہے؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ بناتے ہیں اور دیکھ لیا کوئی دوسرا بھائی دیکھ رہا ہے, آؤ عبداللہ تم بھی آ جاؤ حسین کا لنگر ہے, عبد الرحمان تم بھی آ جاؤ حسین کا لنگر ہے, آؤ عمر فاروق تم بھی آ جاؤ حسین کا لنگر ہے. ہم سب کو ملا کے کھاتے ہیں اور یہ دروازہ بند. لنگر ہو رہا ہے, دیا تھوڑا سا آ گئے اندر, دروازہ بند, کوئی دیکھنے نہ پائے. ابھی کیا چیز حرام ہے اس میں؟ جب دال پاک, پانی پاک, کچرا پاک, گوشت پاک, سب پاک, حرام کا آئے گا. کیا قرآن کی آیتیں پڑھ گئی اسے حلی حرام؟
کیا حسین کی طرف منسوب ہو گیا اس لیے حرام؟ ارے تو سنو، تم حسین کی عداوت رکھتے ہو، ہم حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تم کو سمجھے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے دم بھرتے ہیں کہ جنتی تھا، حسین غلط تھے۔ چلو بھائی اب کو کوئی بات نہیں کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، مولا ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر، اس کا حشر یزید کے ساتھ کر دے۔ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم ہی تو کہہ رہے ہو جنتی، وہ جو اس کے ساتھ۔ نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جتنے بھی لوگ جائیں گے، بوڑھا ہوگا تو وہ بھی جوان بنا کر جنت میں جائے گا۔ گویا سارے جنتیوں کے سردار حسین کریم ہیں، عورتوں کی سردار خاتون جنت، اور جنت کے مالک مصطفیٰ جان رحمت۔ جنت ہماری ہے، کوئی نہیں کہتا کہ جنت ہماری ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ دادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔